ویلکم بیک گلچروں کا بہت انٹرسٹنگ پروگرام بھی گئے شما اشکن گیت واجہ منور مرزا میگو گندنا کا پتران کر گئے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام وہ بہت زیادہ ہی معلوماتی ہے. منور مرزا صاحب نے انوائرمنٹل پولوشن پر یہاں پر کام کیا, بہت ساری سٹوریز جو ہے نا وہ کی پی ٹی وی میں کی, لکھا بھی ان پر بہت کچھ. اور پھر ایک ہاکس بے کے اندر آپ نے محراب کبھی جو ہے وہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, جب وہ اس محراب کو ختم کیا گیا تو اس پر سب سے پہلی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھرپور آواز اٹھائی وہ منور مرزا صاحب کی آواز تھی. سر وہ کیا سٹوری تھی, ذرا تھوڑا سا وہ بتائیے گا. مصور کوئی تصور نہیں ہے کراچی کا اگر وہاں یہاں سمندر نہیں ہے. ہاکس بے کا ساحل آپ کو پتہ ہے, لوگ یہاں سے پکنک منانے کے لیے پہلے دن سے ہی جاتے ہیں. جب سے پاکستان میں نا اس سے پہلے بھی ہاکس بے کا ساحل ہی پکنک کے لیے سب سے آئیڈیل ہے. وہاں پر ایک بڑی خوبصورت محراب تھی. یہ ایک محراب کیا تھی, ایک چٹان تھا جس کے اندر ایک بہت بڑا سارا ایک سوراخ تھا, ایک وہ تھا. وہ اتنا بڑا تھا کہ محراب کے اوپر لوگ, وہ بڑی مضبوط چٹان تھی, اوپر اس محراب کے ہول کے اوپر لوگ جاتے تھے, خواتین, بچے, بزرگ سب. اور اس محراب کے اس ہول کے اندر لوگ بیٹھتے تھے اور لہریں جو اسی سمندر کی آ کر اور اسٹرائک کرتی تھی اور ان کے اوپر ٹھنڈا ٹھنڈا وہ لگتا تھا. جون جولائی کے مہینوں کے اندر ایک عجیب سما پیدا ہو جاتا تھا. افسوس ہم لوگوں نے اس محراب کو تباہ کر دیا, اسے گر گئے. میں نے پی ٹی وی میں تھا, میں نے کافی رپورٹیں جو میرے حد تک تھا, اور لوگوں نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا, یہ نہیں کہ میں اکیلا ہی تھا, بہت ہم نے کوشش کی کہ انوائرمنٹ کے اس کو محفوظ کیا جائے. لیکن آج وہ ختم ہو چکی ہے محراب. یہ محراب کو میں سے ایک مختصر بہت جلدی میں بتا دوں کہ اس قسم کی چٹانوں کے اندر محراب ساحلوں کے اوپر ہزاروں سال کے اندر پنپتی ہیں. دنیا کے چند ساحل ہیں جن کے اوپر یہ محرابیں ہیں تھیں. ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹریجر, اسے کھو دیا. اسی طرح اس ہاکس بے کے ساحل کے اوپر گرین ٹرٹلز آتے ہیں, سبز کچھوے آتے ہیں. یہ صرف چاند کی رات کو آتے ہیں, وہاں انڈے دیتے ہیں. یہ ہزاروں میل سے دنیا کے صرف 8 ایسے ساحل ہیں جنہیں گولڈن بیچز کہا جاتا ہے, جہاں سبز کچھوے آتے ہیں. کراچی میں وہ ٹرٹل آتے ہیں, پھر وہ بچے دیتے ہیں یہاں پر, بعد میں ایک وہ قائم کی. لیکن یہ ساری مصنوعی چیزیں تھیں. اچھا سر, آپ نے اس پہ ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی؟ ان کے اوپر میں نے سبز کچھوے پہ بھی تو آپ, میں نے سنا ہے کہ بڑی جو ہے نا کافی راتیں آپ نے گزاری جا کے ساحل. جی بالکل, میں وہ بتائیے ہمارے ناظرین. پوری وہ چاند کی یعنی سمجھیں 10 رات کی رات سے وہاں پھرا کرتا تھا اپنے کیمرہ مین کے ساتھ. آپ کے بھی یہاں کیمرہ مین کھڑے ہیں, یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں بے تحاشا. تو میں اور وہ پھرا کرتے تھے اور ہم لوگ وہ تلاش میں ہوتے تھے کہ کب وہ کچھوا جو ہے وہ آئے. پھر وہ جب آیا تو ہم اس کی فلم لکھ کر کے, پھر اس نے جس طرح انڈے دیے, پوری کی پوری ہم نے فلم بنائی. اور پھر اس کے بعد ڈاکیومنٹری, وہ پہلی ڈاکیومنٹری تھی وہ جو بنائی گئی تھی سب کچھووں کے اوپر. یہ پاکستان کی, یہ صرف کراچی نہیں, یہ پاکستان کی شناخت ہے. اسی طرح جیسے مائگریٹری برڈز ہیں, ہزاروں میل دور سے سفر کر کے آتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹھٹا کے قریب حالیجی جھیل کے اوپر ان کا وہ بنا ہوا ہے, اس کو بھی ہم نے تباہ کر دیا, وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے وہ کتنا خوبصورت سینٹر تھا, اس کے اوپر وہ آ کر, انہیں ہم مسافر پرندے کہتے تھے, مائگریٹری برڈز کہتے ہیں. ہزاروں میل ٹھنڈک کے علاقے, 6000 میل کا سفر. تو یہ ٹرٹلز اب نہیں آتے ہیں؟ میں آتے تو ہوں گے, یقینی باتیں ہوں, لیکن آپ نے اس ماحول کو ایسا آلودہ کر دیا ہے, پولوشن وائز کر دیا ہے. آپ نے وہ ساری چیزیں تو ختم کر دی ہیں. وہ ریتیں جو ہیں وہ اتنی آلودہ ہو چکی ہیں. آپ نے سارا فضلہ شہر کا جو ہے وہ وہاں پر ڈائیورٹ کر دیا, جو واپس آ کے گندا کرتا ہے. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے کیا چیز کھوجی ہے. زندگی کھو دی ہے ہم نے, زندگی کی بہاریں کھو دی ہیں, جن شہر کی بہاروں کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اس کو بحال کرنا لازمی ہے. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں, آپ کا وہ وش ٹیلی ویژن کا یہ پہلا پروگرام ہے جس کے اندر یہ بات میں نے یعنی سامنے آ رہی ہے کہ کراچی کا ساحل میلوں دور چلا گیا ہے, محراب تباہ ہو چکی ہے, گرین ٹرٹلز نے آنا بند کر دیا ہے. یہ آپ کا ایک طرح سے شہر کے اوپر احسان ہے. شکریہ آپ کا. سر شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی اہم معلومات جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہیں. بہت زیادہ شکریہ آپ کا. واقعی صحیح کہا منور مرزا صاحب نے کہ سمندر ہے تو کراچی ہے, اگر سمندر نہیں ہے تو پھر کراچی نہیں ہے. سمندر ہی کی وجہ سے کراچی ہے. اگر یہ سمندر, اس کو ہم صاف ستھرا رکھیں, اس کو ہم جو ہے نا تیل سے آلودہ کر دیتے ہیں, ہم سارے فضلات اس میں گر رہے ہیں, کیمیکلز اس میں گر رہے ہیں, اور اس کی جو ہے نا وہ صفائی کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہو رہا ہے. اور ایک قسم کا جو ہے نا
یہ سمندر کا ماتم تھا جو ہم نے اس پروگرام کے ذریعے کیا، اور میرے خیال میں متعلقہ ادارے اس کو سنیں گے اور اس پر ضرور جو ہے نا وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ تمام اتنی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ کر کے آ رہے ہیں بھائی کراچی کے ساتھ، پتہ نہیں کیا مقصد لے کے آئے ہوئے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کی جو ہے نا بہترین فشز یہاں سے جو ہے نا وہ مائگریٹ کرتی جا رہی ہیں صرف پولوشن کی وجہ سے، اور فشری کا جو شعبہ ہے اس پر کتنا جو ہے نا وہ اثر انداز ہوا ہے یہ ماحول، یہ جو انوائرمنٹل پولوشن ہے، یہ جو پانی جو ہے نا وہ آلودہ ہو رہا ہے۔ خیر تھوڑا سا جذباتی کیفے سے نکل کر ذرا تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا حسن و جمال کی طرف لے کے آتے ہیں۔ سر کراچی کی کون سی بلڈنگز وہ آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں؟ آپ جب وہاں جاتے ہو تو مطلب آپ پھر جو ہے نا وہ بس بلڈنگ میں کھو جاتے ہو، کون سی ایسی بلڈنگز ہیں جو کراچی کی آپ کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں؟ میرے لیے یہ بات یعنی بہت زیادہ خوشی کا باعث تو نہیں ہے، لیکن کاش ایسا ہوتا کہ ہم نے جب اپنا ملک بنایا تھا تو ایسی بلڈنگز ہم بناتے کہ ہم ان بلڈنگز میں جاتے ہوئے، ہم نے اسکائی رائز بلڈنگز بنائی۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان بننے کے بعد جو واقعی میں یعنی ایک بلڈنگ ایسی ہے جو کہ ابھی تک یادگار کے طور پہ حبیب بینک پلازا، میری اس سے بہت یعنی یادیں وابستہ ہیں۔ لائیو پہلا ٹیلی کاسٹ چاند دیکھنے کا میں نے وہاں سے کھڑے ہو کے رپورٹ کیا تھا۔ اچھا، ہم وہاں سے ڈائریکٹلی لنک کرتے تھے کراچی اسٹیشن تک، ٹیلی ویژن اسٹیشن تک، اور وہاں سے اور پھر چاند وہیں دیکھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور بہت سی سب سے اونچی بلڈنگیں ہم لے جایا کرتے تھے۔ لیکن جو تاریخی بلڈنگیں ہیں کراچی کی، جب آپ میری ویدر ٹاور کے اوپر جاتے ہیں، آپ جب ایمپریس مارکیٹ کے اوپر جاتے ہیں، اب وہ صادقان وہ آرٹ گیلری کہلاتی ہے جس کی فریئر ہال، فریئر ہال جس کا بنایا، پھر اور تو چھوڑے قائد اعظم خود تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ کوٹھاری پریڈ جو ہے جو بنی ہوئی ہے اس کا بھی ہم نے اشر مارنا شروع کر دیا۔ کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ اس کی بحالی اولڈ کلفٹن جسے آپ کہتے ہیں، وہ چیزیں جب آدمی دیکھتا ہے تو ایک عجیب سا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم نے سوچنا چاہیے۔ کیا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم واپس کی طرف جائیں؟ نہیں، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آگے کی طرف جائیں اور اسی قسم کی پائیدار اور مستحکم چیزیں اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر بنائیں جو صدیوں تک ہمارے لوگوں کے بھی کام آئیں، ان کی خوشی کا بھی باعث ہوں، اور ان کے لیے وہ یادگار بھی ہوں۔ کوئی باہر سے بھی آ کر دیکھے تو وہ کہ واہ، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر کیا چیزیں بنی ہیں۔ مجھے ایک اور خوشی ہوتی ہے اپنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوتی ہے مجھے، یہاں جا کر بھی بڑی مسرت ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت ہم نے بنایا ہے اور اس کو ہمیں مزید اس میں اضافہ کرنا چاہیے، اس کو وہ نہ برباد کرنا چاہیے۔ مطلب ہم مینٹین نہیں کر پاتے چیزوں کو، پتہ نہیں کیا ہے، بہت ساری بلڈنگز ہیں ایسی۔ اچھا سر، مطلب وہ جو پرانا کراچی جب آپ 67 میں، اس سے پہلے بھی آتے رہے، یہیں پر رہتے رہے، کیونکہ والد صاحب کی جو ہے نا پوسٹنگ کا مسئلہ ہوتا تھا، کس علاقے میں اب جاتے ہیں جب تو آپ کو اس پرانے کراچی کی خوشبو، دیکھیں اس کی کھارا در عمارتوں اور میں سے میٹھا در میں جب میں جاتا ہوں نا تو مجھے کراچی ایک دم نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب میں آتا ہوں تو یہ صدر کے علاقے تک مجھے صحیح معنوں میں کراچی نظر آتا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ وہاں کی بود و باش دیکھیں، میں یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی ڈاکیومنٹری بنائیں یا ایون اگر آپ ایک فلم بنانے کی کوشش کریں کراچی کے اس زمانے کی، ایون میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ہمارے سب سے بڑے اور عظیم قائد ہیں، قائد اعظم کے اوپر اگر آپ فلم بنانے کے لیے جائیں تو وہی علاقہ آپ کو ایکچولی وہ دے گا کہ وہ سوٹ کرے۔ ہاں وہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس علاقے کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ کسی شہر کو کس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہم جیسے لوگ اس کے وارث بن جاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہاں وہ مچھیرے تھے، کن حالات میں وہ زندگی گزارتے ہوں گے 200 300 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ۔ نہ روشنی تھی، نہ لائٹیں تھیں، نہ وہ فیسلٹیز تھیں، ہے نا؟ کیسے وہ آیا کرتے تھے ان جگہوں پر، انہوں نے اپنی جھونپڑیاں ڈلی ہوئی تھیں، اور آج ہم ان بڑی بڑی عمارتوں میں رہ رہے ہیں،
جن کو ہمارے، تو آپ یہ دیکھیے یہ ہمارا اور ان کا ایک جنریشنل لنک ہے. ہم ان کے احسان مند ہیں کہ وہ ہمارے لیے یہ کام کر کے گئے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. احسان مند ہیں ہم ان کے. بڑے جذباتی کر دیا ہے منور مرزا صاحب نے. ہمیشہ جو ہے نا وہ شکر کے کلمات جب ان کی زبان سے سنتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. اچھا سر، کراچی کی ایجوکیشن کے حوالے سے پارسی کمیونٹی کی خدمات کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں جتنے بھی بڑے معیار کے جو اسکولز ہیں وہ جب ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ پیچھے، جیسے ماما پارسی اسکول ہو گیا، ڈو میڈیکل کالج، این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی. یہ ایک میئر صاحب تھے نادر شاہ ایڈول جی، اور یہ لوگ، ان لوگوں نے بہت ہی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کیا ہے. ایک طرح سے آپ دیکھیے ان میئر حضرات نے وہ راہ متعین کر دیں، وہ راستے دکھا دیے کہ کیسے کسی، یہ جو آپ کا مین ہال ہے کے ایم سی کا جہاں پر آپ ابھی تک وہ کرتے ہیں، آپ دیکھیے آپ نے یہ سب انہوں نے کتنی مضبوط اور پائیدار چیزیں بنائی. کراچی کی اس میں لائبریری تھی، آپ کو یاد ہے کے ایم سی لائبریری جو لوگ جایا کرتے، اس کے ساتھ لائبریری. آپ نے تعلیم کا ذکر کیا، میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں. کے ایم سی ہال بنایا، لائبریری بنائی، کئی لائبریری انہوں نے بنائی. کیا چیز انہوں نے بتائی؟ یہ این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی، ڈو میڈیکل کالج، پھر یہ ڈی جے سائنس کالج، این جے وی اسکول، این جی وی اسکول سندھ مدرسہ. یہ سب چیزیں یہ ہمارے بزرگوں نے، یا ان کو کہنے ان لوگوں نے. اور یہ جو آپ نے پارسی کمیونٹی، اچھا پارسی کمیونٹی کا میں ایک اور بھی ذکر کروں گا. آپ کو یاد ہے وہ بھوری بازار کے، وہ بھی ختم ہو گیا. بوری بازار ہی، وہ تو شکر ہے اب جا کر وہ یہ ختم ہوئی ہیں. جاویدات تو بوری بازار نظر آنے لگا ہے. بوری بازار کا تو نقشہ ہی بدل دیا تھا ہم نے. لوگوں نے صدر جانا چھوڑ دیا تھا. لوگ بیچارے کہتے تھے کہ بھائی صدر کے جائیں گے تو جائیں گے کس طرح؟ نہ بس اندر جا سکتی ہے، نہ گاڑی اندر جا سکتی ہے. کیا تو اب وہ بوری بازار کیا بازار تھا اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں. شاپنگ کا ایک عجیب لطف آیا کرتا تھا. وہاں پر ایک آلو چھولے چاٹ والے ہوا کرتے تھے. ہم لوگ جب وہ شاپنگ کرنے کے بعد وہ ایک لازمی تھا کہ وہاں پر ہم وہ اس کی سوغات چاٹ کھاتے تھے. اچھا. اور اس کے بعد پھر وہ گنے کا شربت پیا کرتے تھے. اچھا. اس زمانے میں ہمارے بنگالی بھائی جو ایک متحدہ پاکستان کے وہ تھے، ان لوگوں نے یہ کھولی تھی. وہ لوگ چلاتے تھے اسے. کھنہ آپ کو پتہ ہے نا مشرقی پاکستان کا، اس سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ نے یہ پھر واپس آتے ہیں ہم تعلیم کے لیے. آپ یہ دیکھیے کراچی اتنا غیر معمولی تعلیم کا معیار تھا، بہت غیر اتنا اچھا تعلیم تھا. پھر اس میں اپنے مسیحی برادری کرسچن کے بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہ سینٹ جوزفس وغیرہ دیکھیے، یہ کتنے اعلیٰ درجے کے اسکول ہیں. جیسے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. سندھ مدرسہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. برٹش دور میں ہندوؤں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہندوؤں کا بڑا کنٹریبیوشن رہا. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ شکر ہے کہ ہمارے میں یہ ریئلائزیشن پیدا ہوا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح پاکستانی ہیں. اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے آباء و اجداد نے بھی ہمارے ان شہروں میں ہر قسم کی خدمات، چاہے وہ بلڈنگ کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے تھی، بڑی ادا کی. بزنس کے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. بالکل. اور انہیں اسی طرح ہمیں مواقع دینا چاہیے. قائد اعظم نے فرمایا یہی تھا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ایوری ویئر. اور اس کے علاوہ یہ کہ دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو کنٹریبیوٹ. اسی طرح کنٹریبیوٹ کرنے کا انہیں موقع نہیں دینا چاہیے. اسی طرح ان شعبوں میں بھی کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے جس طرح ان کے آباء و اجداد نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. بڑے اچھے کنٹریبیوشن سے ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اکثریتی کو بھی کرنا چاہیے. لیکن ان کو بھی ہمیں اس سے پرے ہو کر کہ آپ اکثریت میں ہیں، ہم ان چیزوں کو بھلا دینا چاہیے. کنٹریبیوٹ کیا ہے سر، بزنس میں سب کیا ہے، پاکستانی ہیں. اور انہوں نے، میں آپ بتاؤں بوری بازار کیا تھا، یہ کس نے بنایا ہے؟ انٹائرلی ان کا تھا یہ سارا کا سارا. لیکن ہم سب نے اسے کب تک فائدہ اٹھایا؟ ایون یہ ایلفنسٹن اسٹریٹ وغیرہ، یہ جو لوگ ٹہلا کرتے تھے ایلفنسٹن اسٹریٹ پہ، اس کو بھی ایک بڑا وہ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں جب بھی ماضی کا ذکر تو ہو رہا ہے تو منور مرزا صاحب کی آنکھوں کے اندر ایک روشنی، چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے نا، ایک مطلب وہ کراچی. اچھا سر، اب میں آپ کو پھر دکھی کرنے والا ہوں. یہ جو 70 کے بعد کا پھر کراچی ایک آیا، پھر 80 کے بعد کا کراچی
ایک جو نائٹ میئر کا وہ دور تھا، اس نے کس حد تک ہم کو نفسیاتی طور پر متاثر کیا ہے اور معاشی طور پر تو کیا ہی کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک پورٹ سٹی کی اور ایک بڑے شہر کی ایک خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ اسے ملٹی کلچرل ہونا چاہیے، اس کے اندر ڈائیورسیفائڈ اوپینینز، مختلف قسم کی اوپینینز آنی چاہیے، ایک گلدستے کی طرح اسے ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے اور بہت اچھی۔ لیکن دوسری اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ حکومت کے اور خود لوگوں پہ بھی بڑی ذمہ داری، سارے کام حکومت نہیں کر سکتی، سارے کام بلدیہ بھی نہیں کر سکتی، اور نہ سارے کام ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ آخر آپ مجھے بتائیے، یہ جو جن لوگوں نے یہ جو ڈو میڈیکل کو بنایا ہے، نادر شاہ ڈولی نے انجینئرنگ، تو کیا یہ حکومت تھی؟ نہیں، یہ کیا حکمران تھے؟ انہوں نے ذاتی طور پہ کانٹیکٹ، یہ بوری بازار کیا حکومت نے بنایا ہے؟ یہ تو ان تاجروں نے بنایا ہے جو بوری تھے، جو پارسی تھے۔ تو وہ کنٹریبیوشن کہاں جا رہا ہے جو لوگوں کو کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے، ہمارے پاس فیس بک ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہر چیز ہے، تو وہ آخرکار کراچی کے شہریوں میں وہ شعور کیوں نہیں آ رہا کہ اسے انہیں دیکھیے، آپ تو ان سے اب 100 سال آگے ہے، تو وہ 100 سال آگے پنا کہاں نظر آ رہا ہے؟ وہ 100 سال آگے پنا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے تعلیم میں نظر آنا چاہیے تھا، بالکل آنا چاہیے تھا، سوک نظام میں نظر آنا چاہیے تھا، ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں نظر آنا چاہیے تھا، شہر کی صفائی ستھرائی میں نظر آنا چاہیے تھا، آپس میں محبت اور ہم آہنگی میں نظر آنا چاہیے تھا، بھائی چارے میں نظر آنا چاہیے تھا، روزگار کے مواقعوں میں نظر آنا چاہیے، پورٹ میں نظر آنا چاہیے تھا۔ سمندر وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کہاں ہم لیک کر گئے ہیں؟ کیا ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ صرف انتظار کرتے رہتے ہیں حکومتوں کا؟ اگر انتظار بھی کرتے رہتے ہیں تو پھر ہم ایسی حکومتیں، ایسے بلدیہ کے لوگ کیوں نہیں لاتے؟ اتنا شعور رکھنے کے بعد دیکھیے، یہ شعور تو آپ کو مجھے ہے اور ہمارے لوگوں کو ہے کہ قمیص کو صاف کر رکھنا ہے، اپنے گھروں کو اندر سے صاف رکھنا ہے، تو اپنے گھروں کے باہر جو فوراً نکلنے کے بعد کس کو صاف رکھنا ہے؟ مجھے اور آپ ہی کو صاف رکھنا ہے۔ جو آدمی ہم نے مقرر کیے ہیں وہ کیوں صاف نہیں رکھتے، کیوں وہ چیز کرتے نہیں ہیں، یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ شعور آنا چاہیے۔ یہ ایک کام تو بڑا دل جمی سے ہو رہا ہے جی، وہ کام ہے ناجائز تجاوزات کے خلاف یہ جو آپریشن ہے، ناجائز تجاوزات کراچی کے اندر۔ کیا کراچی دوبارہ دکھ رہا ہے اس طرح جس طرح دکھنا چاہیے؟ ناجائز تجاوزات ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، منور مرزا سے بہتر ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پر بات شروع کریں گے، اور پھر چونکہ انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، اگر اس بارے میں سوال نہ ہو تو یہ انٹرویو نامکمل ہوگا۔ تو نیکسٹ لاسٹ سیگمنٹ میں ہم انہی پر بات انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، کہیں جائیے گا نہیں۔ گلی چاروں کا وادی بتوا ایک کنڈے اوشتے اوشتاج پدمش میں وفادہ سارے بھی ہیں جمع